یسألونک انل اہلہ، قل، اس کو یاد رکھنا اور لکھو سامنے کہ سوالات کے سلسلہ شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 سے، کیونکہ اسی میں آگے بھی آئے گا اس سے ملتی جلتی. وہاں پر آپ لکھتے جاؤ، ٹائٹل یہ ڈالو کہ یہاں سے سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 189، یہاں کیونکہ جب آپ اس کے جواب میں جو آپ نے آیت یاد کی نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس کے جواب میں آپ جب دیکھو گے نا تو آپ کے پاس ایک پوری انڈیکس تیار ہوگی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں. قل قل قل، کہہ دیجئے کہہ دیجئے کہہ دیجئے. کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لائے جو ہم لوگوں نے آیت نمبر 189 یاد کی، وہاں پر سوری 189 نہیں ہے، کون سی آیت ہے وہ، 186 میں. ہاں، وہاں کل کیوں نہیں کہا، یہ اپنے آپ سے سوال بتا چکی ہوں اس میں پچھلے ہفتے کی اس میں. تو آپ کے پاس ایک پوری لسٹ تیار ہوگی کہ کسی کو بتا سکتے. دیکھیے آیت نمبر یہ اس میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جہاں بھی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قل کہہ دیجیے. تو ٹھیک ہے، تو آپ کے پہلے سامنے پیج پر لکھیے اسی آیت کے سامنے، یہاں سے سوال کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اور آیت نمبر 189 سورہ بقرہ. پھر آگے آئے گا سورہ بقرہ میں، یہ بھی اسی پارے میں 2-3 جگہ آئے گا، تو وہاں پر بھی وہ آیت نمبر اسی کے ساتھ لکھنا ہے آپ کو، تاکہ ایک جگہ آپ کو ایک وہ جمع رہے. تو یہاں پر یہ یسألونک عن الاحلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں. ہلال کہتے ہیں پہلی رات کا چاند. ہلال کس کو کہتے ہیں، لکھیے سامنے، پہلی رات کا چاند. عربوں کے ہاں شروع کے 2 دن اور آخری کے 2 دن کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، جب چاند بالکل باریک ہوتا ہے. ہلال کون سا چاند ہے، شروع مہینے کے 2 دن کا چاند اور آخر مہینے کے 2 دن کا چاند، جب بالکل باریک دیکھتے ہیں نا. پہلی تاریخ کو ہم لوگ تو اصل میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے کے ہر مہینے تو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم چاند دیکھیں اور دعا پڑھیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ چاند کو دیکھ کے دعا پڑھتے تھے جب بھی نیا چاند نکلتا تھا. اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ. ہم لوگ خالی رمضان کی چاند میں یاد رکھتے ہیں، باقی نہیں یاد ہوتا ہم لوگ. تو عربوں کے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ پڑھتے. تو عربوں کے وہاں کیا رواج تھا کہ شروع کے 2 دن کے چاند اور آخر کے 2 دن کے چاند کو کیا کہتے تھے، ہلال. اس کے بعد کے جو چاند ہوتا تھا 2 دن کے بعد کا، 3 سے لے کر 13 تک کے چاند کو وہ قمر کہتے تھے. پہلا 1-2 دن کا چاند وہ ہلال، 3 سے لے کے 13 تک کے چاند کو کیا کہتے تھے، قمر. قمری مہینہ جس سے بولتے ہیں نا، قمر. اور پھر 13، 14، 15 کو جو چاند نکلتا تھا اس کو بدر کہتے تھے. فل مون جب ہوتا ہے 13، 14، 15. تو یہاں پر ان لوگوں نے وہ سوال کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم ایمان لے آئے، صحابہ کرام کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور اب بتائیے کہ ہم چاند جو ہے وہ کیا ہے اور کیسا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے لوگوں نے اللہ کے رسول سے ہلال کے بارے میں پوچھا. اس پر یہ آیت اتری کہ 13، 14، 15 بدر نا، 13، 14، 15 فل مون جو ہوتا ہے، فل مون لکھو وہ بدر. ہاں، بدر. اور اس کے اور آگے نہیں نا اس کچھ. کے بعد سے آخر 2 آنے تک کا قمر. کمر ہی ہے وہ، ہاں 3 وہ بھی سے قمر ہے. وہ بھی کمر 3 ہے، سے پہلے 3 13، سے 12. 3 سے ہاں 13 ہاں اور ہاں 16 سے آخر 28، 29 جو بھی ہے. 29، اچھا 30 16 جو سے ہے وہ ہلال. ٹھیک ہے 29، جزاک 30 اللہ. ہلال، اور اس کے بعد کا جو ہے وہ بھی قمر. تو یہاں پر ابن عباس، جو عبداللہ بن عباس ہے، جو بڑے اسکالر ہیں، سب سے زیادہ مفسر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، تو وہ فرماتے ہیں لوگوں نے اللہ کے رسول سے ہلال کے بارے میں پوچھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ ان سے قرض و دیگر معاملات کے اوقات، عورتوں کی عدتیں اور حج کے اوقات معلوم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہلال لوگوں کے لیے اوقات بنائے ہیں، لہٰذا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی چھوڑو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو 3 پورے کر لو اور 30 پورے کر لو۔ تو یہاں پر چاند کے بارے میں اور بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اس کی کیا حکمت ہے، کہ آخر میں بالکل باریک ہو کر غائب ہو جاتا ہے، پھر نیا نظر آتا ہے تو پھر بھی باریک باریک ہوتا ہے۔ تو اس کو اردو میں کہتے ہیں علم خیت، فلک کے علم جو ہے، علم فلکیات اور علم خیت ہلال کے بارے میں۔ اور یہ اس لیے بھی کہ عربوں کے ہاں اس کے بارے میں کچھ توہمات وہم پائے جاتے تھے، مثلاً جن تاریخوں میں چاند بڑھتا تھا ان کو وہ خوش قسمتی کے دن سمجھتے تھے، اور جب چاند چھوٹا ہوتا تھا تو اس کو بدقسمتی کا دن سمجھتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی یہی تہمت باقی ہے ابھی بھی، کہ چڑھتے چاند میں شادی کرنا چاہیے، اترتے چاند میں شادی نہیں کرنا چاہیے، محض وہم اور برے شگون ہے۔ یا پھر وہ سمجھتے تھے کہ چاند گھٹنے بڑھنے سے انسانی صحت پر بھی اثر ہوتا ہے، ایسا عرب لوگ سمجھتے تھے۔ تو صحابہ کرام بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تو ظاہر ہے کہ ایسی جاہلیت کے قوم اس سے باہر نکلے ہیں، تو اب ان کے دل میں کہ کیا واقعی ایسا ہے جیسا ہم پہلے سمجھتے تھے کہ جو بدر کا چاند ہے، جو فل مون ہے، وہ جتنے دن بھی رہتا ہے تو ہماری خوش قسمتی کی علامت ہے، پھر کیا وہ بیماری کے لیے ہے یا برا شگن ہے یا ان دنوں میں اچھے کام نہیں کرنا ہے؟ تو یہی ہے۔ ایسے ہمارے یہاں بھی شادی کی تاریخ وغیرہ آج بھی رکھی جاتی ہے، تو یہ قمری، یہ پتہ نہیں کیا نکالتے ہیں اللہ عالم، جبکہ ہر دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معزز ہے، کوئی نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی ہفتہ منحوس ہے۔ ہمیں کیا بتایا گیا کہ نئے چاند کو دیکھ کر دعا پڑھو، بس یہ بتایا گیا کہ نئے چاند کے بارے میں جب تم کو خیال آئے تو کیا کرو، دعا پڑھو۔ اور ہم لوگ کب پڑھتے ہیں؟ ہم کو سال کے 2 مرتبہ کے، بقرعید کا چاند اور عید الاضحیٰ کا اور عید الفطر کا چاند، بس، اور روزہ رکھنے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے کہ یہ اوقات، وقت مقرر کیے گئے ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات خاص طور پر معلوم کرنے کے، کہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا لوگوں کی سہولیت کے لیے ہے، تاکہ تہمات میں نہ کہ تہمات میں پڑنے کے لیے۔ مثلاً کون کون سے جو کام ہے جو ہم کو چاند دیکھ کر کرنا چاہیے، اور اس کی گنتی جیسے ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے نا، کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایام معدودات، گنتی کے دن۔ تو وہ گنتی کے دن کیسے گنیں گے؟ اس کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی مثلا مارچ کی 1 تاریخ آ رہی تو ہمارا روزہ شروع ہو رہا ہے اور مارچ کی 30 تاریخ کو ختم ہوگا، نہیں۔ جس دن پہلا چاند ہوگا قمری مہینے کا، ایک ہوتا ہے قمری کیلنڈر، ایک ہوتا ہے شمسی کیلنڈر۔ قمری کیلنڈر کون سا؟ جس سے اسلامک کیلنڈر جس کو بولا جاتا ہے، عربی کیلنڈر جس کو بولا جاتا ہے، اور ایک ہے شمسی کیلنڈر جو یہ جنوری سے شروع ہو کے دسمبر میں ختم ہوتے ہیں، اور اس میں ہے بیچ میں آتا ہے سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، یہ سارے دن اور یہ سارے مہینے کیا ہے؟ شمسی کیلنڈر ہے۔ تو قمری اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ ان دنوں میں تم اس سے گنتی پوری کرو۔ اور کون کون سی گنتی ہے؟ مثلاً ایک عورت کا شوہر اگر فوت ہو جاتا ہے تو اب وہ عدت کیسے گزارے گی؟ تو جس دن وہ فوت ہوا، جس دن وہ دفنایا گیا نہیں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میت 3 دن تک بھی پڑی ہوئی ہے وینٹیلیٹر پہ، یا پھر یہ کہ اس میں آئس باکس میں ڈال دیا گیا اور رشتہ داروں کا اندر، نہیں، جب دفنائے گئے، جب نہیں، جس دن اس کی سانس آخری نکلی، جس دن وہ فوت ہوا، اس دن چاند کی کون سی تاریخ تھی اس کو لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر وہ تھی 18 تاریخ چاند کی، اور اس دن
एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, उस दिन फरवरी की समझो 5 तारीख थी, तो अब हम वो 5 तारीख को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे? चांद की 18 तारीख थी। अब वो चांद की 18 तारीख मसलन वो रज्जब में आई, ठीक है, रज्जब की 18 तारीख को एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर किसी के शौहर का अगर इंतकाल हो जाता है रज्जब की 18 तारीख को, अब उसको शाबान की 18 तारीख को जाकर 1 महीना हो रहा है चांद की, फिर रमजान की 18 तारीख को जाकर 2 महीना हो रहा है, फिर शव्वाल की 18 तारीख को जाकर 3 महीना हो रहा है, फिर जिलकादा की 18 तारीख को जाकर 4 महीना हो रहा है, और 18 से फिर 10 दिन यानी 28 तारीख को जाकर उसकी इद्दत पूरी हो रही है, 4 महीना 10 दिन। समझ में आए ये? क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, अच्छा उसकी इद्दत कब शुरू होगी? जब उसको दफनाया गया, या जब वो फौत हुए, या जब वहां, तो जिस दिन फौत हुए उस दिन से चांद की तारीख पकड़ी जाएगी और 4 महीना 10 दिन उसकी इद्दत होगी। इसी तरह रजात का है, यानी दूध पिलाना, कि कौन सी चांद की तारीख से किसने कितने दिन तक का दूध पिलाया उसके। आज तो हमारे वहां ये चीज नहीं है। फिर मुद्दत हमल भी इसी तरह, क्योंकि एक औरत प्रेग्नेंट थी और अब प्रेगनेंसी में ही उसका शौहर फौत हो गया है, तो अब मुद्दत हमल क्या होगी उसकी, कि जब तक ये यानी जब भी उसका हमल हो जाए, जब भी उसकी डिलीवरी हो जाए वही उसकी इद्दत होगी। अगर वो करीब करीब बस 9 महीना था और शौहर फौत हो गया है, तो अब उसकी इद्दत कब तक होगी? जब तक कि वो डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद वो नहीं इद्दत में बैठेगी, क्योंकि छोटा बच्चा है, हॉस्पिटल जाना है, लाना है, वहां एडमिट होना है, ये करना है, डिलीवरी हो गई, खत्म हो गई उसकी इद्दत। ठीक है, तो मुद्दत हमल हमारे वहाँ डॉक्टर ने इतने तारीख दी है, इतना वो दिया नहीं, कमर की तारीख यानी चांद की तारीख उस दिन कितनी थी जब हमल पूरा हुआ, वो उससे वो गिनते थे कि अब ये 9 महीना शुरू हुआ है चांद की तारीख को और ये महीने में डिलीवरी हुई, ये सारी चीजें। फिर इसी तरह रोजा, रोजा मालूम आपा करने के लिए। आपा सुनो ना, ये जैसे अभी पहले महीने में हमल है और पहले महीने में भी इस इंतकाल हो गया शौहर का, तो पूरा हाँ 9 महीना वो उसमें रहेगी, बिल्कुल 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 पूरा बिल्कुल 9 9 महीना। महीने। हाँ और अगर जे- 9वें महीने में शौहर का इंतकाल हो गया तो फिर हाँ उसकी तो इद्दत फौरन अगर खत्म, दूसरे दिन भी फौरन डिलीवरी खत्म होती है तो खत्म। खत्म। 9 महीने जज़ाकल्लाह में खैर। ही दूसरे तीसरे एक हफ्ते में दूसरे दिन 4 दिन जब भी उसकी डिलीवरी हो जाती है, खत्म हो गई, उसकी इद्दत नहीं है। इसी तरह जक़ात का, जक़ात हम लोग रमजान रमजान निकालते हैं। रमजान ठीक है, वो एक मुकद्दस महीना है, उसमें ज्यादा नेकियों का अज्र सवाब है, लेकिन चांद के तरीके की पुनः तारीख है। अब इस साल से याद रखना, चांद की कौन सी तारीख को मैंने जक़ात निकाली थी, क्योंकि हर महीने क्या होता है, 2-2 महीने, एक महीने, पूरा साल में वो 10 दिन कम हो जाते हैं और हम इंतजार में रहते हैं, नहीं रमजान आएगा तो हम निकालेंगे। नहीं, वो चांद की तारीख लिख कर रखे जिस दिन आपने जक़ात निकाली, अब अगले साल इंशाअल्लाह इतनी ही तारीख को मैं जक़ात निकालूंगी। रमजान शुरू हुआ या नहीं हुआ या जो भी है, रमजान से जक़ात का ताल्लुक नहीं है, हम लोगों ने बना लिया है उसको। मसलन एक इंसान के पास कहीं से विरासत का माल आया और वो इतना माल है कि उसके पास 7.5 तोला सोना वो खरीद सकती है औरत, मायके से मिला उसको विरासत में या ससुराल से मिला या जो भी है, इतना माल आ गया कि वो 7.5 तोला सोना खरीद सकती है। अब वो जक़ात की देने की मुस्तहिक हो गया, यानी उसको जक़ात देना वाजिब हो गया उस पर। अब उसको मिला है समझो रजब में, अब वो इंतजार करेगी, नहीं मैं रमजान में, अगले साल की रजब में नहीं, क्योंकि रजब में 1 साल हो गया पूरा और माल उसके पास वैसे ही रखा हुआ था, उसने खर्च भी नहीं किया, उसमें से निकाला भी नहीं, उसमें और जमा किया, अब वो पूरा साल गुजर गया। अब अगले साल रमजान रजब में ही उसको जक़ात दे देना है, वो रमजान का इंतजार नहीं करेगी, अच्छा 2 महीने बाद रमजान तो आ रहा है ना जब मैं दूंगी। हाँ, लेकिन अगर आपने शुरू कर दिया आदत के मुताबिक रमजान में ही, तो अब हर साल रमजान में तो लिख कर रखिए कौन सी तारीख को मैंने किया था और उसके हिसाब से वो करना है। इसी तरह हज के दिन है कि हज का मसलन आगे हज की पूरी डिटेल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयत में, लेकिन हज के भी ऐसे ही है, 7 तारीख से लेके 13 तारीख तक का जो चांद की तारीख है, उन दिनों में अगर कोई हज के लिए जाता है तो उसका हज कबूल है।
اگر وہ سوچے کہ بھیڑ باڑ ہے میں پہلی تاریخ کو چلا جاتا ہوں 7 کو واپس آ جاؤں گا تو اس کا حج نہیں ہوگا. یا پھر سب چلے جائیں گے حاجی لوگ اور خالی ہو جائے گی جگہ تو پھر میں جا کے 14 تاریخ سے لے کر 7 دن پورے کروں گا تو اس کا حج نہیں ہوگا. اس کو وہی تاریخ جو چاند کی تاریخ جو طے کی گئی ہے وہ تاریخ میں اس کو جا کے وہ حج کے دنوں میں سب کے ساتھ. تو یہی ساری چیزیں ان سب کے لیے ہجری کیلنڈر معلوم ہونا ضروری ہے. اگر دنیاوی معاملات کے لیے دوسرے کیلنڈر ہم استعمال کرتے ہیں تو عبادات کے لیے ہم کو ہجری کیلنڈر معلوم ہونا ضروری. اور یہ ہجری کیلنڈر بنا کب سے؟ ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تب سے آپ نا. صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اس کو؟ نہیں، کس نے بنایا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ. ہاں ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 17 سال کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب ضرورت پڑی کہ اب جو حکومت ہے وہ پورے تقریباً آدھے ورلڈ سے بھی زیادہ پھیل چکی تھی. اب وہاں کے گورنر لوگ یہ ہے کہ ہم کوئی کام شروع کریں یا وہ کریں تو کیسے معلوم کریں، ہمارا کوئی مہینہ کوئی دن کوئی فکس ہونا چاہیے. اور وہ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے مل کر ایک مشورہ کیا کہ کون سا سال ہم لوگوں کو طے کرنا چاہیے. تو سب نے طے کیا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے اس سال کو ہم پہلا سال قرار دیں گے. وہاں سے پھر یہ ہجری کیلنڈر کی شروعات ہوئی. اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تمام امت میں 73 فرقے بٹ جائیں گے سوائے کہ 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا. اور جنتی فرقہ کون سا ہوگا اس کی بھی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں. تو صحابہ کرام کی بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کی لی جائے گی کیونکہ وہ وہی چیز فالو کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت ساری باتیں قرآن میں بھی ایسی آئی ہے کہ جو عمر رضی اللہ عنہ نے جس کا خیال ظاہر کیا اور یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی. اسی لیے اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو ہجری کیلنڈر وہاں سے شروعات کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے. وہ پہلا سال تھا. اس کے حساب سے جوڑا جاتا ہے کہ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے. یہاں خاص طور پر حج کے مواقع معلوم کرنا ضروری ہے کیونکہ رمضان میں مثلاً اپنے اپنے ملک کے حساب سے 1-2 دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے. جیسے سعودی عربیہ میں چاند ایک دن پہلے نظر آیا، ہمارے وہاں چاند دوسرے دن، تو وہ اٹس اوکے. اپنے ملک کے میں جہاں چاند نظر آیا وہ ٹھیک ہے. لیکن جس ملک میں ہم جا رہے ہیں اب وہاں کے چاند کی تاریخ کے حساب سے ہم کو چلنا پڑے گا. ہم انڈیا کے تاریخ کے حساب سے نہیں کہ میرے وہاں تو ابھی حج کے دن آئے نہیں ہے، ابھی 2 دن بعد آئیں گے تو کیا میں جب جاؤں؟ نہیں. جو کنٹری میں ہم جا کے حج کرنے جا رہے ہیں وہاں چاند کی 7 تاریخ کتنی کون سے دن تھی وہاں سے اس کو لیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جیسے کہ اگر وہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو وقوف عرفہ نہیں کرتا کوئی حاجی تو اس کا حج نہیں ہوگا کیونکہ وہ فرائض میں سے حج کے فرائض میں سے کہ وقوف عرفہ یعنی عرفات میں جا کر 9 ذی الحجہ کو ٹھہرنا. اب کوئی اپنی تاریخ کے حساب سے دیکھے گا تو بولے گا کہ آج تو انڈیا میں مثلاً 10 تاریخ ہے تو میں 8 تاریخ کو جا کے وہاں بیٹھ جاؤں تو نہیں ہوگا. وہاں کے کیلنڈر کے حساب سے جو سعودی کا کیلنڈر ہے جہاں آپ حج کرنے گئے ہو وہاں کی تاریخ 9 ذی الحجہ جس دن آ رہی ہے اس دن آپ جا کے وقوف عرفہ کرو گے. اگر نہیں کرتے ہو تو حج نہیں ہوگا آپ کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہ مواقع تو واقع یعنی معلوم کرنے کے وہ ہیں دن ہے اور خاص طور پر کس دن کے یعنی حج کے دن. حج ہوگا ہی نہیں. رمضان میں تو آگے پیچھے کر لو گے اپنے کنٹری کے حساب سے لیکن حج ہوگا ہی نہیں اگر آپ اس کو آگے پیچھے کرو گے. اب کیا کرتے تھے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. اور نہیں ہے یہ نیکی، پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے کہ کون کون سی نیکیاں کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. بہت ساری ڈیٹیل بتائی گئی. اب یہاں پر بھی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ
یہ کہ تم اپنے گھروں میں اپنے پیچھے پچھواڑے کی دروازے سے داخل ہو، یعنی بیک سائڈ سے آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے. یہاں عربوں کی ایک جاہلانہ رسم کو توڑا جا رہا ہے کہ ان کے وہاں یہ ہوتا تھا کہ جب ایک شخص حج کے لیے احرام پہن کر ایک مرتبہ گھر سے نکل جاتا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے سے وہ حج کیا کرتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت مانتے تھے اور ان کے طریقے پر. لیکن ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور یہ وہ چیز نہیں مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے ہم ادھر، لیکن ان کے طریقے سب فالو کرتے تھے. ان کے طریقے پہ نماز پڑھنا، ان کے طریقے پر حج کرنا، ان کے طریقے پر روزہ رکھنا. تو یہ کیا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں عربوں کے وہاں، کہ جب ایک شخص حج کے لیے احرام پہن کر ایک مرتبہ گھر سے نکل جاتا، تو اگر کوئی بات راستے میں اس کو یاد آ جاتی یا اس کو واپسی کی ضرورت پڑتی، تو وہ پھر گھر کے دروازے سے نہیں آتا تھا بلکہ بیک سائڈ سے آتا تھا. اس کو برا شگون سمجھتا تھا. مثلا میں نے احرام پہنا ہے، اب جس طرح سر پر کوئی چیز کپڑا نہیں ڈالنا ہے، ویسے ہی سر پر گھر کی چوکھٹ بھی نہیں لگنا چاہیے. تو وہ کیا کرتا تھا، بیک سائڈ سے آتا تھا، پچھلے طرف سے آتا تھا. یا جب حج سے واپس آتے تھے تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پچھلی طرف سے داخل ہوتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے. مراد اس سے کہ ہر کام درست اور صحیح طریقے سے کرو. جیسے بچے لوگ ہیں نا، کچھ بھی اپنی مرضی سے کچھ بھی کام کرتے، کبھی سیدھے چلتے چلتے کبھی الٹے پیر پر چلنا شروع کر دیتے. تو یہ کامن سینس کی بات نہیں ہے. کوئی کہے گا کہ یہ پاگل پن ہے، کتنی دیر چلے گا وہ؟ 2 منٹ 5 منٹ، اس کے بعد تھک کر وہ بیٹھ جائے گا اور سیدھا ہی چلے گا. تو سیدھے طریقے سے کام کرو. مثال دینے کا مطلب یہ نہیں کہ گھروں کے پیچھے سے آنے کا مطلب یہ کہ کوئی کام بھی اگر کرو تو اس کا کوئی ڈسپلین ہونا چاہیے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں اپنی مرضی سے کیسے بھی الٹے سیدھے کرو اور وہ کرو، بولو تم یہ کہ تقویٰ ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کا دار و مدار تقویٰ ہے. سورہ بقرہ کے جو حج کی آیتوں میں پڑھا بار بار دونوں مرتبہ، شروع میں بھی اور آخر میں، لعلکم تتقون، لعلہم تتقون، لعلہم یتقون. تو یہاں پر بھی فرمایا نیکی گھروں کے پیچھے سے آنے میں نہیں ہے بلکہ نیکی کا مدار تقویٰ پر ہے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے جاہلیت میں احرام باندھ کر گھروں کے پیچھے سے آیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کر دی. پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پاؤ، یعنی اللہ کا جو حکم ہو اسے بجا لاؤ، اور جس سے اس نے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو وہ تم کو تمہاری نیکیوں کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے. یعنی کامیاب ہو جاؤ کس شکل میں، کہ تم بھی جو بھی نیکی کا کام کرو اس کا تم کو پورا بدلہ دیا جائے. یہ نہیں ہو کہ تم نے نیکی جو اپنی منمانی سے کی تھی یا اپنی من مرضی سے نیکی لے کر آئے تھے اور بڑے شوق میں آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں کو قبول نہیں کرتے. جو اپنی مرضی کا ہوتا ہے، جو شریعت سے ہٹ کر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، اور تم اس کو چاہے کہ وہ شرک کرنا ہو، چاہے کہ وہ بدعت کرنا ہو، چاہے کہ وہ اس میں گناہ کرنا ہو، یہ ساری چیزیں تو اس گمان میں مت رہو. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو، واتقوا اللہ. ہر معاملے میں، عبادات میں بھی، لوگوں کے ساتھ بھی، ہر چیز کے معاملے میں کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم چاہتے ہو کہ تم فلاح پاؤ. تو یہ قرآن میں کئی جگہ ایک ایک لسٹ بنا کے دے دی گئی ہے. جیسے سورہ بقرہ جب پہلی شروع ہوئی تھی تو کیا تھا کہ یعنی اس میں تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. وہاں پر کچھ اور فلاح پانے والوں کی کوالٹی، اب یہاں پر کچھ اور فلاح کے اپنی مرضی کا دین نہیں بنا لو، بلکہ تم چاہتے ہو کہ فلاح پاؤ تو وہ کام کرو، اس طریقے پر کام کرو جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اپنی مرضی کا دین مت چلاؤ، اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز نہیں آگے پیچھے کرو، یا جو بھی تمہارا دل چاہے. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اور نیکی کیا ہے کہ جنگ کرو اللہ کے راستے میں،
ایک ہے جہاد اور ایک ہے قتال. قتال اور جہاد دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جہاد ہر قسم کی جد و جہد اللہ کے راستے میں، اس میں قتال بھی شامل ہے. مگر قتال کیا ہے کہ جنگ کرنا، لڑنا، مومن کو دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا ہے جب دین مکمل ہوگا. مکے میں مسلمانوں کو بہت ستایا گیا، بہت تکلیفیں دی گئی، بہت پریشان کیا گیا، اور مسلمان چاہتے تھے کہ وہ بھی مشرکین مکہ کو جواب دیں. یعنی کیا ہم بزدل ہیں کہ ان کی مار کھاتے رہے اور ان کو وہ کرتے رہے؟ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفو بِأَیْدِیکُم، ابھی کیا کرو، ابھی تم کمزور ہو، ابھی تم نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی تمہاری جو قوت ہے بہت کم ہے، ابھی تمہاری اتنی وہ نہیں ہے. 13 سال تک ان لوگوں نے برداشت کیا. 13 سال تک کا ہاتھ کو روکے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ابھی روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو، ابھی تو تعداد میں کم ہو، ابھی تمہاری ایک ریاست نہیں بنی ہے کہ جہاں پر تم جمع ہو کر اور وہ کرو. ابھی تم ڈر ڈر کے رہ رہے ہو ان لوگوں کے بیچ میں. ابھی طاقت میں جو کفار ہیں وہ تم سے زیادہ قوت والے ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی ہے، مال بھی ہے، ان کی خود کی زمین بھی ہے، سب کچھ ہے. وہ تم کو چند لوگ جو ہیں وہ مار کے ختم کر دیں گے، اس لیے ابھی ہاتھوں کو روک کر رکھو. تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ 13 سال تک کا صبر کیا. جب مدینے میں آئے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور مسلمان بھی، تو حکم آیا کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے ان لوگوں کو اب اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اب لڑیں، یعنی اپنے ظلم کا بدلہ لیں. تو جس پر ظلم ہو رہا ہو اس کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے. لہٰذا یہاں مسلمانوں کو اس آیت کے ذریعے پہلی مرتبہ جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. لیکن جنگ بھی کیسا کرنا ہے اسلام میں، اس کو بھی بڑے احسن طریقے سے، یعنی جنگ بھی جانوروں کی طرح نہیں کاٹو مارو وہ کرو، بلکہ اس کا بھی ادب سکھایا گیا، اس کا بھی طریقہ سکھایا گیا. کہ مدینے میں جنگ کے بارے میں یہ پہلی آیت اتری. اس آیت میں ہے کہ جو تمہارے کھلے دشمن ہیں اور تمہارا دین مٹانے کا عزم کر چکے ہیں ان سے جہاد کرو. لیکن جہاد بھی کیسا کرنا ہے کہ مسئلہ کرنے کی ممانعت ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کرنا، مسئلہ کرنا کیا ہے کہ جیسے کہ کوئی کو اگر وہ جنگ میں مارا گیا ہے، اب مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ جاتے تھے اور ان کے کان، ناک، ہاتھ، اعضاء کاٹ دیا کرتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتے تھے. تو اسلام نے اتنی خوبصورتی کہ جنگ ہے، دشمن ہے سامنے، لیکن اس سے جنگ تو کرو، اس کو تم قتل کرو گے، وہ تم کو قتل کرے گا، یہ یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن جب وہ قتل کر چکو تو پھر اب اس کا مسئلہ نہیں کرو گے. فرمایا زیادتی نہ کرو، یعنی جہاد میں زیادتی نہ کرو، یعنی ناک کان نہ کاٹو، مال غنیمت مت چراؤ، عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہیں کرو، درویشوں اور یعنی جو عبادت گزار ہیں ان کو مت مارو، بلا مصلحت درخت نہ جلاؤ اور نہ کسی جاندار کو قتل کرو. یعنی اسلام میں یہ بھی چیز بھی، جنگ ایسی ہے جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تو اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام میں اس کا بھی طریقہ، اس کا بھی ادب سکھایا جا رہا ہے. لوگ اس چیز کو بہت کوٹ کرتے ہیں. دیکھو قرآن میں کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کرو، وہ کرو، تو کیسے کرو؟ پہلے بیک گراؤنڈ دیکھو کہ کیوں نہیں کہا گیا پہلے ہی کہ بدلہ لے لو. منع کیا گیا کہ ابھی نہیں، لیکن جب حد سے زیادہ ظلم کہ اب تم یہاں پر بھی آ گئے ہو تو وہ بھی تم سے یہاں بھی آ کے چین سے نہیں رہنے دے رہے، تو اب تم کو اجازت دی جا رہی ہے کہ ان سے لڑو. اور جنگ پہلی جو جنگ ہوئی وہ جنگ بدر اسلام کی پہلی، اور وہ بھی کہ کیسی کہ 17 رمضان صحابہ کرام کو پہلی مرتبہ روزہ رکھنے کا وہ ہے. اور یہ حالانکہ نفل روزے رکھا کرتے تھے لیکن اب یہ فرض روزہ آ گیا ہے. روزے کی حالت میں جنگ کرو، اس کا حکم آیا. سبحان اللہ، کتنے صبر والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا پھل ایسا مٹا دیا. یعنی ہم لوگوں کو اگر روزہ رکھتے ہیں تو گھر کے تھوڑے کام کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ہم لوگ تھوڑے چڑچڑاپن کرتے ہیں، تھوڑا یہ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں بچوں پر، یہ وہ کرتے ہیں. وہ لوگوں نے کیسے صبر سے جنگ لڑی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا بدلہ بہترین دیا کہ ان کو فتح دلائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام سے فرمایا کرتے تھے جاؤ اللہ کی راہ میں کافروں سے جہاد کرو، چوری مت کرنا، غداری نہ کرنا، مسئلہ نہ کرنا، بچوں اور عبادت گزاروں کو نہ مارنا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب اللہ کے رسول کسی لشکر کو جہاد پر روانہ فرماتے تو ان سے فرماتے تھے کہ اللہ کا نام لے کر جاؤ.
اللہ کی راہ میں کافروں سے جنگ کرو، زیادتی نہ کرو، چوری نہ کرنا، مسئلہ نہ کرنا، اور بچوں کو اور گرجے والوں کو نہ مارنا۔ ابن عمر فرماتے کسی جنگ میں ایک عورت کی لاش دیکھی گئی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کی مذمت فرمائی۔ اور تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، وہ بھی کس لیے کہ حد سے زیادہ نہیں گزرنا، یعنی کسی پر اپنے اس سے نہیں ہو، زیادتی نہیں ہو۔ اور باجی عورتوں اور گرجا والے کا مطلب مطلب یہ کہ جیسے ان لوگوں سے، یہودیوں سے اور کرسچنس لوگوں سے بھی جنگیں ہوئی ہے نا اس ٹائم میں، تو اب وہ عبادت گزار جو ہیں چرچوں میں ہیں اور وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نہ وہ کسی کا نقصان کر رہے ہیں نہ کسی کو وہ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی قتل کرو یا ان سے بھی وہ مت کرو۔ جو تم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں سامنے سے، ان سے جنگ کرو اور ان کو وہ پہلے دین پیش کرو، ان کے اس کے لیے بھی ہے کہ پہلے ان کو دین پیش کرو۔ اگر وہ مان جاتے ہیں، آگے کی آیتوں میں آئے گا کہ اگر وہ مان جائے تو پھر اپنے آپ کو روکو، یعنی پھر نہیں ظلم کر سکتے ان پر۔ کیوں نہیں زیادتی کرو؟ ان اللہ لا یحب المعتدین، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، پسند نہیں کرتے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی مسلمان کسی مسلمان پر بھی زیادتی نہیں کرے، کوئی مسلمان کسی نان مسلم پر بھی زیادتی نہیں کرے ناحق، الا یہ کہ اگر کوئی وہ کرنے آئے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آ رہا ہے اور آپ کو مار رہا ہے اور آپ کا مال لوٹ رہا ہے اور آپ کو ستا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو آپ کو کیا حکم دینا چاہیے کہ چپ چاپ کھڑے رہو اور مار کھاتے رہو، کچھ مت بولو؟ ظاہر ہے کہ بدلہ لینے کے لیے تو اجازت دی گئی ہے نا، لیکن بدلہ بھی کیسا آگے بتایا جا رہا ہے، جیسا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر آگے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمْ، اور قتل کرو ان کو جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، یعنی جہاں تم استطاعت رکھتے ہو وہ مل جائیں، ظالم تم کو قتل کرو، لڑو ان سے۔ وَأَخْرِجُوا مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم بھی نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے نکالا تم کو۔ یہ اشارہ ہے مکے کی طرف کہ مشرکوں نے مکہ سے مسلمانوں کو دربدر کیا، اور ایسا نہیں دربدر کے بس نکل جاؤ، بلکہ ان کا مال بھی چھین لیا، ان کے سالوں کی پراپرٹی بنی ہوئی وہ ساری چھین لی، ان کے سارے بعض جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہ شوہر چلے گئے تو بچے کو بھی چھین لیا گیا۔ اس طرح سے اگر اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، مگر کفار مکہ نے ظلم کیا تھا، اس وجہ سے نکلنا پڑا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں اور بار بار کعبے کی طرف منہ کر کے پلٹ کر دیکھتے جا رہے ہیں کہ اور کہہ بھی رہے ہیں کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، اے مکہ یعنی اس شہر سے مجھے بہت محبت ہے، اگر میں یہاں سے زبردستی نہ نکالا جاتا تو میں یہاں سے کبھی بھی نہیں نکلتا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے وقت بھی مکے میں داخل ہی انہیں نہیں دیا گیا، ان کا ہی برتھ آف پلیس ہے، یعنی وہاں پر وہ پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں بڑے پلے بڑے، وہیں ان کے سارے خاندان موجود ہے، لیکن ان کو اسی شہر میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ سارے ظلم تھے، تو اب اس ظلم کا بدلہ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور قتل اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت چیز ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ امتحان، آزمائش کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، ان پر جینا حرام کر دینا، یہ سب روکنے کے لیے ان سے جنگ کرنا ضروری تھا، تاکہ اپنی طاقت اب دکھاؤ تم کہ تم کمزور نہیں ہو، کہ تم کو جب چاہیں گے وہ آ کے دبا دیں گے، ڈرا دیں گے، اور جب چاہے تم کو گھروں سے نکال دیں گے۔ نہیں، تم کمزور نہیں ہو، اب اپنی تمہاری طاقت بن چکی ہے، تمہاری ایک ریاست مدینے میں بن چکی ہے اور تمہاری تعداد میں زیادتی ہو چکی ہے، اب تم کیا کرو، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو، لیکن اس میں بھی زیادتی نہیں، اس میں بھی اعتدال کے ساتھ، تو اتنا ہی کرنا جتنا ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا۔ وَلَا تُقَاتِلُوا عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور تم ان سے جنگ مت کرنا مسجد حرام کے نزدیک، یعنی حرمت والی جگہ ہے جہاں ہر چیز گھاس کاٹنا اور جانور کو شکار کرنا اور یہ سب چیزیں، تو وہاں پر جنگ بھی حرام ہے ایسی جگہ، حتیٰ کہ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ اگر وہ خود بخود جنگ کرنے آ رہے ہیں تم سے، مسجد حرام میں جنگ کرنا منع ہے حرمت کی وجہ سے، مگر دشمن اگر آ کر تم سے وہاں حملہ آور ہو رہا ہے، اس صورت میں پھر تم بھی چپ نہیں بیٹھو گے، پھر ان سے لڑو گے، ان سے مقابلہ کرو گے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تمہیں قتل کرے تو تم بھی انہیں قتل کرو۔ اس لیے جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
جو ہتھیار سامنے لائے اس کو مارو، باقی سب کو چھوڑ دو، یعنی عام معافی تھی اس دن، سوائے 4 لوگوں کو مارا گیا جن لوگوں نے نہ توبہ کی، نہ آ کر اسلام قبول کیا، اور نہ ہی وہ یہ اس چیز پر راضی ہوئے، یعنی سرکشی کی مسلمانوں کے خلاف، تو 4 لوگوں کو صرف قتل کرنے کا حکم دیا گیا، باقی عام معافی تھی اس دن۔ حالانکہ کیسی معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ چیز نہیں نان مسلم جو قرآن کا اور اس میں وہ کرتے وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کیا۔ کہ ہندہ جو ہے وہ ابو سفیان کی بیوی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس نے مسلح کیا تھا، یعنی چیرا، اپنے غلام کو کہتی ہے کہ اس کا سینہ چیرو اور اس کا کلیجہ نکالو، میں چباؤں گی، اور نکالا، اس کو چبایا لیکن وہ نگل نہیں سکی اور تھوک دی، اور اسی طرح ان کے کان، ہاتھ، ناک کاٹے گئے۔ تو ایسی دشمن کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب وہ ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی، تو اس کو معاف کر دیا۔ لیکن اس کو ایک چیز کہ میرے سامنے نہیں آنا، کہ مجھے اپنے چچا کی وہ بے حرمتی یاد آتی ہے، اس لیے میرے سامنے کبھی نہیں آنا، تو معاف کیا۔ کئی لوگوں کی ایسی مثال ہے، اکرمہ بن ابی جہل کے بیٹے، جب وہ ان کی بیوی کے ذریعے وہ آئے اور اسلام قبول کیا، ان کو بھی معاف کیا۔ اسی طرح خالد بن ولید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی مسلمانوں کے مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ ہوئی، اس میں سب جگہ خالد بن ولید آگے تھے۔ جنگ احد بھی ان کی ہی حکمت عملی کی وجہ سے جنگ کا برابر مقابلہ ہوا، یعنی نہ جیتے نہ ہارے، اس طرح کا فیصلہ ہوا، اور بہت سی۔ لیکن جب وہ ایمان لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، کہ آپ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ تو دشمنوں کو بھی معاف کرنے والے تھے۔ تو بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو عام معافی فتح مکہ کے دن دے دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں شرک سے، جنگ سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جیسے کہ ابو سفیان کی مثال ہے، ساری زندگی مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑے، لیڈر بن کر رہے، بالآخر مسلمان ہوئے۔ اسی طرح اکرمہ بن جہل ہے، عدی بن حاتم ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کے جن لوگوں نے حد سے زیادہ زیادتی کی مسلمانوں پر، لیکن جب یہ اس کا حکم آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، معاف کر دیا۔ پھر فرمایا کہ مسجد حرام کے پاس مت لڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس شہر کو آسمان و زمین کی پیدائش کے دن ہی سے حرام فرما دیا تھا، لہٰذا یہ اللہ کی اسی حرمت پر قیامت تک قائم ہے۔ بس میرے لیے ایک دن تھوڑی دیر کے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر اس کی حرمت حسب سابق لوٹ آئی تھی، لہٰذا اس کا درخت نہ کاٹا جائے، نہ اس کی گھاس اکھیڑی جائے۔ اگر کوئی میرے جہاد سے اس میں جواز جنگ کا قائل ہو تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یعنی آج بھی کوئی چاہے کہ ہم لڑے جا کے مسجد حرام کے پاس، تو اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحے کے لیے اجازت دی گئی تھی، کہ کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ وہ لڑنے کے لیے آئے تھے، تو اس لیے آپ کو اجازت دی گئی تھی، ورنہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ آج بھی حاجی لوگ ہیں، ان کو بھی احرام کی حالت میں نہ کوئی جانور کا شکار کرنا ہے، نہ گری پڑی چیز کو اٹھانا ہے، نہ والا، آگے پڑھیں گے اس کی ڈیٹیل میں۔ تو وہ حرمت کا مہینہ کیا، حرمت کا معنی کیا ہے؟ حرمت کا معنی یعنی قابل احترام جگہ، قابل احترام مہینے، قابل احترام دن، اس میں منع کیا گیا ہے کہ ایسے احترام والی جگہ پر کوئی ایسی زیادتی والا غلط کام کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہی کیا گیا۔ پھر لہٰذا یہاں پر اس سے فتح مکہ کے دن مراد ہے، کیونکہ اس دن آپ نے مکہ پر چڑھائی کی تھی اور کچھ مشرک مارے بھی گئے تھے۔ پھر فرمائے کہ حرم میں عدم جنگ کا حکم اس وقت تک ہے جب تک مشرک تم سے جنگ نہ کریں۔ اگر وہ تم سے آ کر لڑتے ہیں تو پھر تم بھی انہیں مارو، کیونکہ کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی اگر مشرک جنگ کی پہل کرتے ہیں تو بطور مدافعت کی تمہیں بھی جنگ کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے پر حدیبیہ کے دن صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، جبکہ اہل قریش نے ماں مددگار جماعتوں کے آپ پر حملہ کیا تھا، مگر اللہ نے یہ فتنہ ٹال دیا۔ اس آیت وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهِمْ سورہ فتح آیت نمبر 24 میں اللہ ہی نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے
وادی مکہ میں جب اللہ نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، روک دیے تھے، اسی نعمت کا بیان ہے اس سلسلے میں فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ، آیت نمبر سورہ فتح آیت نمبر 25، اگر مسلمان مرد و عورت جنہیں تم نہیں جانتے کہ کہیں تم انہیں لا علمی میں قتل نہ کر ڈالو اور ان کا وبال تم پر پڑ جائے نہ ہوتے تو اللہ تمہیں جہاد کی اجازت دے دیتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم فَإِنْ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی تم سے جنگ نہیں لڑتے، یعنی اگر مشرک حرم میں جنگ سے باز آ جاتے ہیں اور مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے مسلمان ہو جائے، اللہ ان کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ وہ خوب بخشنے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ اللہ اپنے پیاروں کے قتل کے کیے جانے کے باوجود بھی اسلام کی وجہ سے قاتلوں کے گناہ مٹا دیں گے، کیونکہ سچے دل سے توبہ کرنے والے کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ بڑے سے بڑے گناہ آگے ہم لوگ جو قرآن میں پڑھیں گے کہ قل یا عبادی الذین اقنطوا، یعنی جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ ندامت محسوس کرے، وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، وہ پلٹ آئے اور پھر آگے سے وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور ہو جائے دین اللہ کے لیے۔ تو یہ پہلی چیز کیا ہے؟ مدافعانہ جنگ۔ مدافعانہ جنگ یعنی اپنے ظلم کا بدلہ لو اور اپنا دفاع کرو، اس کو جنگ مدافعات کہتے ہیں، یعنی مدافعانہ جنگ۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری آیت میں جنگ کے دوران میدان جنگ میں جہاں پاؤں قتل کرو، اقدامی جنگ ہے، یعنی انہوں نے مسلمانوں سے جنگ نہیں کی بلکہ یہ خود آگے بڑھ کر ان سے لڑنا ہے۔ مخصوص حالات میں اس کی اجازت ہے، کب؟ جب ظلم کی روک تھام کے لیے، جیسے کہ ڈاکٹر سے ٹیسٹ کے بعد بعض مرتبہ تکلیف نہیں کم ہوتی بلکہ مرض کا پتہ چل گیا ہے، ڈاکٹر نے پہلے ہی آپریشن کر کے اس بیماری کی جڑ کو ختم کیا کہ مریض کو تکلیف سے بچانا مقصود تھا۔ سمجھ میں آیا؟ دو طرح کی جنگ، ایک مدافعانہ یعنی کوئی آیا ہے لڑنے، اب ان سے لڑو۔ اب کوئی آئے نہیں ہے، یعنی آنے والے ہیں اور پلان بنا رہے ہیں کہ تم پر حملہ کریں گے اور تم کو اس کا پتہ چل گیا تو تم آگے بڑھو اور ان سے آگے بڑھ کر خود اقدامی جنگ کرو، یعنی خود آگے بڑھ کر وہ کرو تاکہ اس کو ختم کرو۔ مثال میں نے بتائی نا، جیسے مثلاً یہ کہ ایک ڈاکٹر ہے، اب وہ کوئی بیماری کسی کو ہوتی ہے، میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، لاکھ دوا دے دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ اب ٹیسٹ کرواؤ جا کے کہ کیوں نہیں یہ دوا سے فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر ٹیسٹ کر کے پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا آپریشن ضروری ہے۔ اب وہ آپریشن کر رہا ہے تو کیا وہ ڈاکٹر ظلم کر رہا ہے پیشنٹ پر کہ اس کا پیٹ کاٹ کر اور اس کو وہ چیز نکال کر اور اس کو سی رہا ہے، وہ کر رہا ہے؟ نہیں، وہ آگے بیماری نہ بڑھے، تو یہاں پر بھی ان کی سرکشی نہ بڑھے، اس لیے آگے کیا کرو؟ آگے بڑھ کر ان سے جنگ کرو۔ جنگ بدر، احزاب، احد میں وہ آگے آئے، مگر فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچے، اور جنگ کا اصل مقصد شرک کا خاتمہ اور دین خالص اللہ کے لیے۔ جیسے اقبال کا شعر ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یعنی مومن جو ہے وہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس امید سے جاتا ہے جنگ میں کہ وہ شہادت کا مرتبہ پائے، اللہ کے وہاں بڑا درجہ اس کو ملے۔ وہ یہ نہیں کہ اس کو مال غنیمت ملے گی یا اس کو بڑی شہرت ہوگی یا وہ ہوگی، اس نیت سے اگر جاتا ہے تو دراصل وہ جنگ نہیں کر رہا ہے، وہ ایک دنیاوی غرض کے لیے جا رہا ہے۔ اخلاص کا بھی چیپٹر ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا، اس میں یہی چیز ہے، فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں، شرک چھوڑ دیں، تو کوئی ذاتی نہیں سوائے کے ظالموں پر جو ظلم پر ظلم کر کے لوگوں کا جینا حرام کر دیں۔ عبداللہ بن قتل کیونکہ اسلام سے مرتد ہو گیا تھا، خون ناحق کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ یعنی مشرکوں سے جنگ برابر جاری رکھو جب تک شرک کا فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ کا دین تمام دینوں پر غالب نہ آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص بہادری کی نیت سے لڑتا ہے، ایک شخص حمیت قومی کے لیے، اپنی قوم کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص صرف دکھاوے کے لیے، ان میں سے اللہ کی راہ میں کون مجاہد ہے؟
فرمایا جو اس نیت سے لڑتا ہے کہ اللہ کا بول بالا ہو وہی مجاہد ہے، یعنی اللہ کے دین کے لیے جو جنگ کرتا ہے، اس کا کوئی مال غنیمت حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، یا پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنا ذاتی بدلہ لے رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کے لیے جنگ کر رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے جب تک کہ وہ توحید نہ مان لیں، پھر جب وہ توحید مان لیں گے تو مجھ سے بجز اسلامی حقوق کے جان و مال بچا لیں گے، اور ان کے دلوں کا حساب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے، اب دل کا حال بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کسی ڈر سے کلمہ پڑھا ہے یا پھر یہ ہے کہ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ ان واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اور مہینے حرمت والے بدلے مہینے حرمت والے کے، اس کا کیا مطلب ہے کہ عربوں کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی کچھ مہینے ایسے تھے کہ جن میں جنگ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ حج و عمرہ کے لیے لوگوں کو قافلوں کی صورت میں نکلنا پڑتا تھا۔ اب اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، عمرے کے لیے رجب کا مہینہ خاص کر دیا گیا، ان کو ماہ حرام قرار دیا گیا، یعنی حرمت والے مہینے، ان مہینوں میں کوئی بھی قبیلہ جنگ و جدال نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عربوں کے یہاں بھی، چاہے وہ مسلمان تھے نہیں تھے، لیکن یہ 4 مہینے کا وہ حرمت والا یعنی احترام والا مانتے تھے۔ ہم جو اس مہینے میں ابھی داخل ہیں، رجب کا مہینہ، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں فرمایا ان عدت الشہر عند اللہ 12 شہرا، یعنی 12 مہینے حرمت والے، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 12 مہینے ہیں پورے سال کے، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو 4 مہینے کون کون سے حرمت والے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب، تو یہ 4 مہینے حرمت ہے۔ لیکن عربوں کے ہاں کچھ ایسے بھی جاہل قسم کے تھے کہ جب ان کو جنگ کرنے کا دل چاہتا تھا تو اپنی مرضی سے حرمت والے مہینے کو حلال کر لیتے تھے۔ اب مسلمانوں کے دل میں خیال آیا کہ ہم کیا کریں، ہمیں تو حرمت کے مہینے میں منع ہے جنگ کرنا، اگر ان منع کیے ہوئے مہینے میں یہ تم سے لڑنے آئے تو تم کو بھی اجازت ہے کہ تم ان سے لڑو۔ یہاں مسلمانوں کو ایک رعایت دی گئی ہے، یعنی اب منع کیا گیا کہ حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کوئی زبردستی تم سے لڑنا آ رہا ہے تو پھر کیا کرو، اس سے جنگ کا بدلہ لوگے، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ جو قافلوں کو لوٹیں گے، عمرہ والے یا حج والے قاتلوں کو، قافلوں کو، تو ان سے بھی بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ یعنی حج پر کوئی نکلا ہے، عمرے کے لیے نکلا ہے، کیونکہ پہلے کے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ سفر لمبے ہوتے تھے اور لوگ قافلے کی صورت میں نکلتے تھے۔ اب لوگ کیا کرتے تھے کہ راستے میں ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہاں پر منع کیا گیا کہ ذی قعدہ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے عمرے کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے۔ مشرکین مکہ نے آپ کو مع صحابہ کرام کے مکے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ آپ نے ان سے اس شرط پر صلح کر لی کہ آپ اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ اگلے سال آپ مع صحابہ کے مکہ تشریف لے گئے اور گزشتہ سال کے عمرے کی قضا کی۔ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اسی سلسلے میں یہ آیت اتری ہے۔ جابر بن عبداللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے تا وقت یہ کہ آپ سے جنگ نہ کی جاتی۔ اگر پہلے سے آپ جہاد میں مصروف ہوتے تھے تو ان مہینوں کے آتے ہی جہاد بند کر دیا کرتے تھے، یعنی حرمتیں ان کے مہینوں کا پاس رکھتے تھے۔ ذاتی پر برابر کا بدلہ لینا ہے زیادتی پر، یعنی جو آگے کے ہے کہ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، کہ تم پر جو کوئی زیادتی کرے تو پھر اس کا بدلہ ویسے ہی لو، یعنی ایک تھپڑ مارا ہے تو ایک ہی بدلے میں مارو گے، ایک کی جگہ 2 نہیں مارو گے۔ حتیٰ کہ مشرکوں میں بھی یہی مساوات قائم رکھی گئی، جیسے سورہ نحل آیت نمبر 126 میں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم کسی کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں دی گئی۔ اور جیسے سورہ شورى آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کی اطاعت، اس کا ڈر اور گناہوں سے پرہیز دنیا و آخرت میں نصرت و تائید کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اور دائمی کامیابی کا راز اسی میں ہے۔
جو یہ راز پا جائے وہی فائز المرام اور مقبول انعام ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہترین سمجھا جاتا ہے، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدود قائم کر دی ہے اس حدود کی پاسداری کرے، پابندی کرے۔ اور کیا کرنا ہے جہاد کرنے کے ساتھ ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی تقویٰ کیا ہے کہ زیادتی نہیں کرنا ہے کسی کے ساتھ۔ کوئی اگر جیسے آگے کے اس میں پڑھیں گے جب سورہ مائدہ شروع ہوگی تو وہاں پر جو چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے تو وہاں پر یہ کہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، سورہ نساء میں بھی آئے گی یہ آیتیں، بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ متقی کون ہوتا ہے کہ وہ کسی پر حد سے زیادہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اول تو وہ معاف کر دیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا ہے، لیکن بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے تو وہ متقی وہاں پر حد جو رکی ہے، چلو مجھے موقع ملا ہے، میں اس نے مجھے یعنی زخمی کیا تھا، میں تو اس کو مار ہی ڈالوں گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک متقی کیا ہے، اجازت جتنی دی گئی ہے اتنا، کسی نے آنکھ پھوڑا اس کی اب پڑھ چکے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، تو اس کے علاوہ بھی یہ سورہ نساء میں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے آنکھ۔ تو یہ متقی جو ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو جو بدلہ لینے میں بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، یعنی اس کی مدد کرنے پر قادر ہے اور اس کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ کیا کرو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے، اور خاص طور پر جب دین کے دفاع کا موقع ہو تو اس میں اپنا مال بھی لگاؤ، کیونکہ مال کو صرف اپنی ذاتی فائدے کے لیے خرچ کرنا ناپسندیدہ ہے، ساتھ ہی اللہ کی راہ میں بھی۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں۔ مراد اس سے کیا ہے کہ نمبر ایک سے اللہ کی راہ میں نہ دینا ہلاکت ہے، یعنی جو اپنے ہی اوپر مال خرچ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں نہیں نکالتا ہے، دراصل وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ نمبر دو، حد سے زیادہ اپنی ہی ذات کے لیے، اپنی خوشی کے لیے خرچ کرتے رہنا، یہ بھی ہلاکت ہے، اسراف ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے زیادہ اسراف مت کرو، کیونکہ اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں۔ اسراف کیا ہے، حد سے زیادہ فضول خرچی کرنے والے۔ نمبر تین، جہاد کے لیے نہ خرچ کرنا بھی ہلاکت ہے، یعنی اپنے ہی لیے مال، اب آج جہاد نہیں ہے لیکن آج ضرورت ہے، کسی کا کوئی قرضدار ہے، کسی کے بارے میں معلوم پڑ گیا، اس کے قرض ادا کرنے کا انتظام کرنا، کوئی غریب مسکین ہے اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، کسی کو دوا کے لیے ضرورت ہے، کسی کو کوئی اور چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے خرچ کرتے رہنا، یہ کیا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کا سبب اور اپنے مال میں اضافے کا سبب۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، وہ چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے اور کم ہونے کا وہ نہیں کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ جس مال سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور اس کو بڑھاتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اور یہ آزما کے دیکھیے آپ کہ اگر جتنا آپ دیتے جائیں گے نا اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا جائے گا۔ اور دینا بھی کیسا ہے، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کیا کرو، یعنی خرچ کرتے وقت دوسروں کو اس کے حق سے زیادہ دیا کرو۔ اگر تم کو ضرورت پڑی تھی، کسی نے تمہارے ساتھ مثلاً 100 روپے کی مدد کی تھی، اب اس کو ضرورت ہے تو وہی 100 روپیہ تم نہیں لوٹاؤ گے، بلکہ تم 500 دو، اگر تمہاری حیثیت ہے 1000 دے دو، 2000 دے دو، جو بھی تمہاری، تو احسان کے درجے پر۔ احسان بہت بڑی چیز ہے، یعنی بہت ساری چیزوں میں احسان۔ احسان کیا ہے کہ کسی حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ ایک تو ہوتا ہے بدلہ، ایک ہوتا ہے بدلہ، یعنی جس نے مثلا تم نے کسی سے کوئی چیز لیا، اب اتنا ہی، جیسے کہ عورتیں ہیں گھروں میں، کوئی چیز پڑوسی ہے، کسی کو کچھ ضرورت پڑتی ہے، وہ ادھار لے کر جاتی ہے، تو اب بدلے میں کیا ہے، تم لیول پر اسی نہیں کہ مثلا ایک پیالہ آٹا اگر وہ لے کر گئی ہے ناپ کر، تو بالکل تم اس سے بالکل لیول کر کے نہیں، تھوڑا بڑھا کر دے دو، یہ احسان ہے۔ اسی طرح تمہارے ساتھ کوئی اگر تھوڑا احسان کرے، تم اس کے ساتھ زیادہ آگے بڑھ کر احسان کرو، اور وہ بھی کرو اللہ کی خاطر۔ اگر تم بدلے میں کر رہے ہو تو وہ تو بدلہ چکا رہے ہو، وہ اللہ کے لیے احسان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے احسان کب ہوگا کہ جب وہ کام بڑھ کر جو ہم کر رہے ہیں نیکی کا، وہ اللہ کے لیے کریں،
نہ کہ اس کی رضا خوش ہو کہ میری پڑوسن خوش ہو جائے گی اور میری رشتہ دار خوش ہو جائے گی اور میرا فلاں ملنے والا خوش ہو جائے گا. نہیں، وہ تو خوش ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے تو وہ خود بخود خوش ہو جائیں گے. لیکن اگر صرف اس کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں، تو پھر یاد رکھو پھر خالی اس کا ہی بدلہ ملے گا. لیکن اگر اللہ کے لیے وہ کام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بدلہ بڑھا چڑھا کر دیں گے، کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں محسنین سے. معتدین سے محبت نہیں رکھتے، محسنین سے محبت رکھتے ہیں. تو معتدین کیا ہے؟ زیادتی کرنے والا. محسنین ہے زیادتی کرنے والا لیکن خیر میں، بھلائی میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں. تو یہ آیت اللہ کی راہ میں خرچ کے بارے میں ہے. نہ تو بالکل ہی ہاتھ بند کر لو اور نہ سارا مال ہی خرچ کر ڈالو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. نیز اس سے وہ عمل صحیح جس کی بیجا زیادتی سے انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے. مثلا میدان جنگ میں اکیلے تنے تنا دشمنوں کی صفوں میں گھس جانا، بغیر زادے راہ جہاد میں نکل جانا، کثرت سے نفلی روزے یا تبلیغ دین کے نام پر بال بچوں کو بغیر نان و نفقہ چھوڑ کر گھر سے نکل جانا وغیرہ، یہ سب اس آیت میں شامل ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ کوئی دے تو بدلے میں دو، بلکہ کیا ہے کہ زیادتی یعنی کیا کرو کہ ایسی ہلاکت میں نہیں ڈالو کہ مثلا یہ کہ دشمن کے بڑا وہ ہے اور میں بہت بہادر ہوں، اکیلے ہی لڑ لوں گا اور جائے اور وہ فوراً تم کو ہلاک کر ڈالیں. ایسا بھی نہیں ہے. یا پھر یہی ہے کہ تبلیغ کے نام پر بال بچوں کو بغیر خرچے کے، بغیر کسی اس کے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کے بھروسے چھوڑ جا رہے ہیں، یہ بھی ہلاکت ہے. ان کا انتظام کرو اگر آپ کو جانے کا شوق ہے. یا کثرت سے نفلی روزے رکھ کے اپنے آپ کو ایک دم بالکل متقی کے لسٹ میں بنانے کے لیے، تو یہ بھی ہلاکت میں ڈالنا ہے. یاد رکھے کہ اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ اعتدال پسند ہے. آگے آپ لوگ جب پڑھو گے سورہ فرقان، اس میں یہی ہے کہ خرچ کرتے ہوئے اعتدال رکھو، نہ اتنا روک کر رکھو کہ بالکل لوگ سمجھے کہ تم کتنے قرضدار ہو، تم کتنے غریب ہو، تم کتنے مسکین ہو اور تم بڑے بیچارے بن کر رہو، اور نہ اتنا کہ کل کے مہینے کے شروع میں خوب خرچ کر ڈالو، مہینے کے اینڈ میں بالکل تمہارے جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہو. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایکول، اعتدال میں. اس آیت میں اللہ کی راہ میں دینے دلانے کی ترغیب ہے کہ نیکی کے ہر کام میں. اب آج تو ہمارے لیے جہاد نہیں نا کہ ہم جنگ میں جانے والوں کے گھوڑے دیں یا پیسے دیں یا ان کے مالی مدد کریں. آج بھی اللہ کے راستے میں بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ کے مدرسے میں دینا، اللہ تعالیٰ کے لیے مسجدوں کے لیے دینا، اللہ کے بندوں کو تکلیف میں دیکھ کر ان کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں پر اگر وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو یعنی فائدہ پہنچایا جائے کوئی اجتماعی طور پر یا کوئی انفرادی طور پر، تو ان میں مال خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو نیکی کے ہر کام میں اور بھلائی کی ہر جگہ پر مالی قربانی دینا چاہیے، خصوصاً جہاد کے موقع پر، تاکہ مسلمانوں کے ہاتھ مضبوط ہوں اور وہ اطمینان سے جہاد کریں. کیونکہ اگر جہاد جیسے موقع پر ہاتھ کھینچ لیا جائے تو خود اپنی ہلاکت ہے. معلوم ہو کہ حسن سلوک جس کا اس آیت میں حکم ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے. کون کون سے کام جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ جس کو اللہ پسند کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ لسٹ ملی کہ احسان کیا ہے تو بتائیں گے. ہم لوگ شاید پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ احسان کا، جب آیت اس سے پہلے بھی آیت، پھر سے دیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو یہاں تک ہماری آیت ہوئی. آگے حج کا پورا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس کو الگ ہی رکھا گیا ہے کہ پھر وہاں پر پوری ڈیٹیل سے حج کے بارے میں جانیں گے. الحمدللہ جن لوگوں نے ہم میں سے حج کیا، اللہ تعالیٰ ان کو حج مبرور نصیب کرے اور حج قبول کرے، اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد صحت کی حالت میں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کے بخل کو کھولے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خوب خرچ کریں. اور خرچ کرنا بھی احسان کے درجے پر کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی ضرورت مند اگر آپ کے پاس آ رہا ہے یا آپ کو پتہ چلے تو آپ ڈھونڈیے کہ کون ہے ایسا کہ جس کو ضرورت ہے کوئی مالی مدد کی، کون ہے ایسا جس کو کوئی چیز کی ضرورت ہے. اور یاد رکھے خرچ کرنا صرف مال سے ہی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں. کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے،
کسی کو راستے میں چلتے ہوئے کسی کے ہیلپ کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اپنی سواری پر سوار کر لینا بھی صدقہ ہے، ہنس کر مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. تو یہ بہت سارے صدقے میں آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جیسے ایک انسان ہے اب اس کے پاس مال نہیں تو کیا کرے، وہ یہ ساری چیزیں کر کے صدقہ کر سکتا ہے. تو بہت ساری کیٹیگری ہے. تو کوشش یہ کرنا چاہیے اسپیشلی اپنے رشتہ داروں میں سے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں کہ جو آپ تک شرم کی وجہ سے نہیں آتے، اپنی حاجت نہیں بیان کرتے. آپ ان کے حالات سے اگر واقف ہیں تو ان تک جائیے اور ان کی جو اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق ان کی مدد کیجیے. یہ ہے احسان کا درجہ. جیسے کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ گھر میں تھے اپنی بیوی کے ساتھ کہ کوئی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کسی نے کہا کہ رشتہ داروں میں سے یا جاننے والوں میں سے جو بھی کہ میری اتنی مدد کی ضرورت ہے، مجھے اس وقت اتنے پیسے کی ضرورت ہے. انہوں نے اس کو دے دیا جو بھی ان کے پاس تھا. دینے کے بعد جب وہ چلا گیا تو یہ بیٹھ کر رونے لگے. تو بیوی کہتی ہے کہ اگر آپ کو نہیں دینا تو نہیں دیتے. اب آپ کو افسوس ہو رہا ہے دینے پر کہ آپ رو رہے ہو تو پھر نہیں دینا تھا. اس سے بہتر کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا تھا نا آپ کے ساتھ کہ آپ دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا مال میرے ہاتھ سے چلا گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے کیوں نہیں اپنے بھائی کی ضرورت کو جا کر معلوم کیا، کیوں اس کو چل کر میرے دروازے تک آنا پڑا اپنی ضرورت کو بیان کرنے کے لیے یا مجھ سے مانگنے کے لیے. اس بات پر مجھے رونا آ رہا ہے. تو ایسے لوگ بھی سلف صالحین میں سے تھے، نیکیاں بھی کرتے تھے اور اللہ سے ڈرتے بھی رہتے تھے. اور ہم تھوڑا سا نیکی کر لیتے تو اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا. اپنے آپ سے کہا کریں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم کو کچھ نہیں آتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے. اگر کچھ کر بھی پاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کی اذن سے، ورنہ ہمارا کوئی اپنا کوئی کمال نہیں کہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہو. اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم کو اس قابل بنایا، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، مال ہے بیجا اسراف کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو رات دن، یعنی جیسے بولتے ہیں نا کہ اگر ماں کسی بچے کو کوئی چیز دے وہ اس کے خلاف ہی وہ کرے. مثلا ماں نے کھلونا دیا کہ بچہ کھیلے گا اور خوش ہوگا، اب وہ بچہ وہ جب بھی لا کے دے رہی ہے توڑ پھوڑ کر کے پھینک دے رہا ہے، جب لا رہی ہے توڑ پھوڑ، تو کیا ماں ایسے بچے کو وہ کرے گی؟ پھر نہیں لا کے دے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال مثل الاعلیٰ ہے کہ مال دیا ہے تو اس کی خوشی میں خرچ کرو. اور خوشی میں یہ بھی نہیں ہے کہ سب کچھ دے ڈالو اور اپنے آپ کو فقیر بنا کر، نہیں، خود بھی کھاؤ اچھا سے اچھا، خود بھی پہنو اچھا سے اچھا، اچھی حالت میں رہو بھی اور دوسروں کی مالی مدد بھی کرو. یہ دراصل وہ ہے. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ملا ہے سب کچھ یا تو اپنے اوپر ہی خرچ کر رہے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں. یعنی چڑھانا ایک طرح سے کہ دیکھو آپ نے اللہ تعالیٰ دیا ہے، اب دیکھو ہم اپنی منمانی کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو محسنین ایسے کام نہیں کرتے، بلکہ محسنین کیا ہے، ہر چیز میں یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس میں میرے رب راضی ہوں گے یا ناراض ہو جائیں گے. اگر میں یہ کام کرتی ہوں تو کیا اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا ناراض ہو جائیں گے. اور ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک الارم فٹ کر کے رکھا ہے کہ وہ اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے. ضروری نہیں کوئی مفتی آ کے آپ کو بتائے کہ آپ نے یہ کام صحیح کیا، یہ غلط کیا. آپ اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں. سب سے بڑا جو مفتی ہے نا وہ ہمارا دل ہے، ہمارا دماغ ہے. وہ ہم کو خود فتویٰ دیتا ہے، وہ خود ہم کو الرٹ کرتا ہے، یہ کام تم نے ٹھیک نہیں کیا، یہ کام تم نے اچھا کیا، یہ کام. اور سب سے اچھی چیز ہے کہ نیکی کر کے اگر دل خوش ہو رہا ہے تو سمجھو کہ تم مومن ہو. گناہ کر کے اگر تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے تو سمجھو کہ تم مومن ہو، کہ احساس تو ہوا کہ تم نے گناہ کیا یا تم سے گناہ ہو گیا ہے، تب تو تم معافی مانگو گے، تب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے. اگر تم کو یہ دل میں احساس ہی مر جائے گا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، سبھی تو ایسا کرتے ہیں، میں کر لی تو کیا ہوا اور یہ کر لیے تو کیا ہوا، تو پھر سمجھو کہ پھر ایمان بہت کمزور ہے. اور ایمان کو قوت بڑھانے کی ضرورت ہے ایمان کی، اور ایمان میں طاقت بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ایمان کو تجدید کرنے کی ضرورت ہے، رینیو کرنے کی ضرورت ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.